آپ ان ذرائع کی طرف سے ان اہم شخصیات کا نام لے لیں تو مجھے آسانی ہوگی جواب دینے میں۔ ان کی مجموعی مالیت 0.337 ٹریلین روپے بنتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اس کابینہ کے اجلاس میں جو ابتدائی فریم ورک ہے، جو ابتدائی ڈرافٹ ہے، میں روڈ میپ ہے۔ اس منصوبے میں صوبے کو درپیش جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں، معاشی مسائل ہیں، ترقیاتی ضروریات ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے جو تمام پہلو ہیں، ان کا تفصیل کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی بات اہم یہ ہے کہ اس 10 سالہ پلان میں جو قومی اور سیاسی لیول کے ساتھ ساتھ جو عسکری قیادت ہے قومی لیول کی، ان سے بھی کنسلٹیشن کی گئی ہے، انہیں بھی اس پر اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اس منصوبے کی اہمیت اور سنجیدگی کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کی کچھ جو نکات ہیں اسے آج میڈیا کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ اس منصوبے کا جو کل مالی حجم ہے وہ 4 ٹریلین سے زائد کا ہے۔ اس میں تقریباً 78% یعنی 3.459 ٹریلین روپے جو ہے وہ حکومت بلوچستان اپنے وسائل سے خرچ کرے گی۔ اس کے علاوہ 14% یعنی 0.636 ٹریلین روپے وفاقی حکومت کی معاونت سے فراہم کیے جائیں گے، جبکہ 8% منصوبے جو ہیں وہ فوراً فنڈڈ ہوں گے، جن کی مجموعی مالیت 0.337 ٹریلین روپے بنتی ہے۔ یہ مالیاتی ڈھانچہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بلوچستان حکومت صوبے کی ترقی کے لیے مضبوط اور سنجیدہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس منصوبے کا انتہائی اہم پہلو روزگار کے مواقع کی فراہمی ہے۔ اس 10 سالہ منصوبے کے تحت بلوچستان کے عوام کے لیے 7,74,222 جو ہیں وہ ڈائریکٹ براہ راست ملازمتیں پیدا ہوں گی، جبکہ اس کے نتیجے میں 11,88,000 جو ہے انڈائریکٹ بالواسطہ روزگار کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ترقیاتی ڈھانچے کو مضبوط کرے گا بلکہ بلوچستان کا جو نوجوان ہے اسے باعزت انداز میں روزگار فراہم کرنے میں بھی بنیادی کردار ادا کرے گا۔ یہ منصوبہ دراصل امن، ترقی اور خوشحالی کا ایک جامع خاکہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس پر مؤثر اور مستقل عمل درآمد کے نتیجے میں بلوچستان میں ایک پرامن، مستحکم اور معاشی طور پر مضبوط صوبہ بن کر ابھرے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اس کابینہ کے اجلاس میں جو ابتدائی فریم ورک ہے، جو ابتدائی ڈرافٹ ہے، وہ تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں صوبائی کابینہ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ صوبائی کابینہ سے اس کی منظوری کے بعد اسے بلوچستان صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، وہاں پر اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، اور پھر اس کے بعد نیشنل لیول پر، قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیول پر بھی اس کو لے جایا جائے گا، تاکہ جو بلوچستان کے لیے پالیسی ہے وہ ایک قومی پالیسی ہو، اور کوئی بھی جسے کہتے ہیں ہم ترقی کا ماڈل اگر دیکھتے ہیں تو اس کے لیے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی سیاسی لیول پہ اور عسکری لیول پہ متفقہ جو منظوری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے تو بلوچستان کے جو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے ہم نمٹ سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی سے نمٹ سکتے ہیں، ان سے نمٹا جا سکے۔ اس سارے جو پلان ہے اس کو بنانے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ کمانڈر 12 کور جنرل راحت نسیم کے ساتھ ساتھ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی اور ان کے آفس کی بھی جسے کہتے ہیں گائیڈنس شامل ہے، اور اس ساری چیز کو اب حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ اس کا پہلا خاکہ جو ہے بلوچستان کابینہ کے خصوصی اجلاس میں پیش کیا گیا ہے، اور فردر جو اس کی ٹائم لائنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کا ڈرافٹ تمام جو پارلیمانی جماعتیں اسمبلی میں ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس پر مشاورت اور بحث و مباحثے کے بعد اس کی منظوری دی جائے گی۔ جی، افغانستان کی صورتحال کو فیڈرل گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے، اور اس میں پروونشل گورنمنٹ کا کوئی ایسا رول نہیں ہے، اور جب ہوگا تو اس پہ میں آپ کو ضرور دیکھیں، بارڈر کو آرمی ڈیل کرتی ہے، صوبائی حکومت ڈیل نہیں کرتی۔ لوگ یہ کہتے رہے کہ اس سے بڑا مسئلہ ہونے والا بےروزگاری ہوتا ہے، یہاں پر اسمبلی کو جانے کا کیا خیال ہے؟ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹلی ہوتا ہے، یہاں پر اس چیز کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو نہیں پتہ، آرمی چیف کو نہیں پتہ، مجھے ایسا نہیں لگتا، یہ آپ کی رائے ہے، اور اس پر جو ورکنگ کی گئی ہے وہ فیوچر میں جتنی ملازمتیں پیدا کی جا سکتی ہیں، جن جن سیکٹرز پہ توجہ دی جا سکتی ہے، وہ سارا اس پلان کا حصہ ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے صرف ایک ابتدائی بات رکھی ہے، اس پر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی پہلے دن سے واضح ہیں کہ بلوچستان کے فیصلے اس کے آگسٹ ہاؤس نے، اس کی پارلیمان نے کرنے ہیں۔ وہ چاہتے صوبائی کابینہ میں سے پیش
پیش کر کے وزراء اور مشیروں سے منظور کرواتے, عددی اکثریت پہ صوبائی اسمبلی سے منظور کرواتے, لیکن اس اجلاس کے لیے خصوصی طور پر تمام پارلیمانی جماعتوں کو بلایا گیا تاکہ اس میں سب کی مشاورت شامل ہو اور یہ ایک متفقہ ڈاکیومنٹ ہو. شاہد صاحب بتائیں کہ 10 سالہ منصوبہ بنایا گیا ہے, کتنے سالوں بعد اس کے اثرات جو عوام تک پہنچے شروع ہو گئے؟ دیکھیں, اس وقت منصوبہ تیار ہوا ہے, اس نے اسمبلی کے فلور پہ جانا ہے, اس نے قومی اسمبلی اور سینٹ جانا ہے, وہاں سے منظوری ہونی ہے, اور پھر اس کے دوبارہ میں آپ سے کہوں گا کہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلانز ہیں, اور اس پر عمل درآمد کے تحت اس کے جو ہے نا ریزلٹس آتے رہیں گے. میں کوئی نجومی کی طرح کوئی ڈیٹ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اتنے دنوں بعد اس کے اثرات آنا شروع. شاہد صاحب, اس میں صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان کی جو شاہراہ ہیں, عوام عدم تحفظ کا شکار ہے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ صوبائی حکومت کی ناکامی اتنا عرصہ ہوا ہے کہ دہشت گردی آپ کا اور آپ کی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس پہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا. دوسرا یہ ہے کہ دہشت گردی تو اپنی جگہ پہ, اب تو یہ ہے کہ ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں, شاہراہوں پہ چوریاں بھی ہو رہی ہیں, اور یہ بھی الزامات آ رہے ہیں سامنے کچھ جو ذرائع کے مطابق اس میں شخصیات بھی مطلب اس سے بلوچستان. آپ ان ذرائع کی طرف سے ان اہم شخصیات کا نام لے لیں تو مجھے آسانی ہوگی جواب دینے میں. جب آپ نام نہیں لے سکتے تو پھر میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ گزشتہ جو صوبائی کابینہ کا اجلاس اس سے پچھلا ہوا, اس میں سبی اور نصیر آباد ڈویژن کے ڈی آئی جیز آن لائن شریک تھے جو آپ ڈکیتیوں کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں, اور آئی جی پولیس ہمسیلف کابینہ میں موجود تھے, اور چیف منسٹر کی جانب سے انہیں واضح گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں. اور پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ جن بااثر شخصیات کے نام آپ کو شامل انہیں پتہ ہیں انہیں ضرور رپورٹ کریں. سر, میں نے آپ کو بتایا کہ کابینہ کے اجلاس میں اس پہ ڈسکس ہوا ہے, آئی جی موجود تھا, ڈی آئی جیز موجود تھے. سر, اس طرح کی صورتحال ہے سر, اس کے بعد پیٹرول میں اضافہ, سارا اسکول بند کر دیے گئے, لیکن آپ جیسے اسکول پنجاب کی اگر بات کریں, انہوں نے جو سرکاری افسران ہیں, وزراء ہیں, ان کے پروٹوکول میں جو پیٹرول ہے اس میں بھی تبدیلی ہے. کیا بلوچستان حکومت کرنا چاہ رہی ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو سکے, اسکول کو بند کر دیا؟ جی, میرا خیال ہے آپ نے ایس این جے ڈی کا وہ نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا, اسے دوبارہ دیکھ لیں. وہ تمام فیصلے جو وفاقی لیول پر ہوئے, جو دیگر 3 صوبوں میں ہوئے ہیں, بلوچستان نے بھی ان فیصلوں کی توثیق کی ہے. یہاں تک کہ بلوچستان میں جو تنخواہیں کی کٹوتی ہو یا پھر ریسورسز کو کم کرنا ہو کیبنٹ کا, تو کل گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل نے اجلاس کے دوران بتایا کہ اس میں ان کا ذکر نہیں ہے, وہ بھی اپنی تنخواہ سرنڈر کرنے کو تیار. تو وہی تمام فیصلے جو قومی سطح پر ہوئے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. چونکہ قومی سطح پہ ہونے والے فیصلوں کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے تو میں ان کی ریپیٹیشن میں نہیں جانا چاہتا. نوٹیفیکیشن میں آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ شیئر کر دوں گا. سردار نے کئی سخت الفاظ میں بلوچستان حکومت کے جو فیصلے ہیں جن میں نئے ڈویژن بنے ہیں ان کی مخالفت کی ہے, اور جانچ کا بھی جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے, کورٹ بھی جانے کا اعلان کیا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کئی سخت الفاظ اسمبلی میں سردار عبد الرحمن کھیتران صاحب صوبائی کابینہ کا حصہ ہیں, اور ان کے پاس کابینہ کا فورم اور اسمبلی کا فورم موجود تھا. انہوں نے کابینہ کے فورم پہ رد عمل نہیں دیا. جب کابینہ نے منظوری دی اس وقت وہ اپنا رد عمل دے سکتے تھے, انہوں نے اسمبلی کا آپشن آپٹ کیا, یہ ان کا حق ہے. اور جو اضلاع اور ڈویژنز ہیں اس پر ایک بات بہت واضح ہے کہ اضلاع اور ڈویژنز پر جو پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے, بہت واضح پالیسی ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بنائے جا رہے ہیں. اس میں کوئی نسلی تعصب یا جسے کہتے ہیں قومیت کی بنیاد پر نہیں بنائے جا رہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میرا خیال ہے پچھلی پریس کانفرنس میں نے آپ کو دی تھی کہ جب بیکڑ کو ڈسٹرکٹ بنایا گیا تو اس کے رہائشی کو 18 گھنٹے ٹریول کر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جانا پڑتا تھا. اسی طرح مستونگ جو ہے اسے کسی بھی سچویشن میں اگر آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تو آپ کوئٹہ سے کرتے تھے, پولیس کے میکینزم میں بھی اور ایڈمنسٹریٹو میکینزم میں بھی. اس کا جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا وہ اس سے 3 گھنٹے دور تھا اور کوئٹہ اس سے 40 منٹ. تو میرا خیال ہے اس لیے یہ فیصلے لیے گئے. باقی سیاسی لوگوں کا حق ہے, وہ اپنے سیاسی فورمز کو استعمال کرتے ہیں اور اس حق کو کبھی بھی حکومت کچلے گی نہیں.